نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام برادر عزیز پروفیسر جاوید صاحب اور سامعین محترم، آپ واقعہ کربلا سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ قسط میں آپ جنگ کے ابتدائی مناظر سماعت فرما چکے۔ آج ہم کچھ مزید واقعات کا ذکر کریں گے۔ چنانچہ اس ابتدائی جنگ کے بعد لشکر یزید میں سے ایک شخص جس کا نام یزید بن معقل تھا، یہ نکلا اور آگے بڑھ کر اس نے حضرت بریر بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو للکار کر کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا۔ اس پر حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، واللہ اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی کی اور تیرے حق میں اور تیرے لشکر والوں کے حق میں برائی کی۔ وہ کہنے لگا کہ تو نے جھوٹ بولا، حالانکہ تم نے تو زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ تم کو یاد ہے ایک دفعہ ہم دونوں بنی لفان میں پھر رہے تھے اور تم نے یہ کہا تھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نفس کے ساتھ اسراف کیا اور معاویہ گمراہ اور گمراہ کنندہ یعنی گمراہ کرنے والا ہے، اور امام برحق اور ہادی برحق حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اس پر حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بلا شبہ میں نے ایسا ہی کہا تھا اور آج بھی میرا یہی عقیدہ اور ایمان ہے۔ تو اس پر یزید بن معقل کہنے لگا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تو گمراہ ہے۔ سامعین محترم، یہاں رک کر ذرا غور فرمائیں کہ آج کے دور کے محبین اہل بیت اور محبین جو معاویہ ہیں، ان کے درمیان بھی یہی گفتگو وجہ نزاع اور وجہ اختلاف ہے۔ جو محبین اہل بیت ہیں وہ یزید کے باپ کو گمراہ سمجھتے ہیں اور گمراہ کرنے والا سمجھتے ہیں، جبکہ وہ امیر المومنین امام المتقین علیہ السلام کو ہادی برحق اور امام برحق سمجھتے ہیں۔ تو حضرت بریر بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہی بات ارشاد فرمائی کہ آج بھی میرا یہی عقیدہ اور ایمان ہے، تو آج کے دور کے جو خارجی اور ناصبی ہیں، ان کا جو گرو تھا، ان کا انٹلیکچول گرو یزید بن معقل، اس نے بھی بالکل یہی بات کہی کہ تم گمراہ ہو۔ جس طرح خارجی اور ناصبی ہم جیسے لوگوں کو گمراہ سمجھتے ہیں، ایسے یزید بن معقل نے بھی حضرت بریر بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گمراہ کہا۔ تو اس پر حضرت بریر بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں اس معاملے میں شک ہے تو آؤ اس معاملے میں مباہلہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جھوٹے پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جو گمراہ ہے اس کو حق پرست اور سچا شخص قتل کر دے۔ اس کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کریں گے۔ چنانچہ یزید بن معقل، جو کہ نہ صرف خارجی اور ناصبی تھا بلکہ بدبخت بھی تھا اور انتہا درجے کا بے وقوف تھا، میں نے اپنی پرسنل زندگی میں اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ بہت سے خارجی اور ناصبی اپنے
نظریاتی گرو کی طرح بڑے ہی آج کے دور میں چالاک اور ہوشیار ہیں، وہ ایسی بات سے فوراً بھاگ جاتے ہیں، لیکن یزید بن معقل واقعی عقل کا اندھا تھا، چنانچہ وہ اس مباہلے پر مان گیا۔ دونوں حضرات نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھوں کو بلند کیا اور یہ دعا کی کہ اے اللہ، ہم میں سے جو شخص جھوٹا ہے اس پر عذاب نازل ہو، اور جھوٹا شخص راہ راست والے شخص کے ہاتھوں مارا جائے۔ چنانچہ اس دعا کے بعد حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید بن معقل کے درمیان جنگ ہوئی۔ سامعین محترم، یہ تاریخ طبری اور حصہ چہارم میں یہ چیز درج ہے، اور یہ پیج نمبر ہے 259، اور تاریخ کی دیگر کتابوں میں بھی آپ کو یہ واقعہ مل سکتا ہے، لیکن بطور خاص یہاں حوالہ پیش کر رہا ہوں تاریخ طبری کا، حصہ چہارم کا، اور اس کا پیج نمبر ہے 259۔ تو یہ دونوں اشخاص جب ایک دوسرے کے مقابلے میں نکلے تو دونوں کے درمیان کچھ چوٹیں ہوئیں۔ پھر یزید بن معقل نے تلوار کا ایک اوچھا سا وار حضرت بریر بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا، جس کا کوئی ان کو ضرر نہ ہوا۔ عین ممکن ہے کہ اس موقع پر فرشتے حضرت بریر بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کر رہے ہوں، اور یزید نے اپنی طرف سے پوری قوت کے ساتھ وار کیا ہو۔ بہرکیف اس کے بعد جو حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی اور یزید کو ماری، تو یہ اس کے مغفر کو کاٹتی ہوئی اس کے دماغ تک جا پہنچی، اور جو تلوار کی دھار تھی وہ ایسے اس کے سر میں اتری جیسے پہاڑ سے نیچے اتر رہی ہو۔ بدبخت یزید بن معقل واصل جہنم ہوا، اور اس کے سر میں ایک گہرا شگاف تھا، اور حضرت بریر بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اس گہرے شگاف میں پھنسی ہوئی تھی۔ سامعین محترم، یہ انتہائی ایمان افروز اور تاریخی مباہلہ ہے جو میدان کربلا میں ہوا، اور یہ تمام جانثاران اہل بیت کے لیے بڑا ہی قابل غور ہے اور بڑا ہی ایمان افروز ہے، اور جانثاران اہل بیت کو یہ چاہیے کہ اس واقعہ کا بار بار ذکر کریں اور اہل محبت کو بتائیں کہ جو اس طرح کے خارجی اور ناسبی عقائد رکھے اس کا حشر پھر یہ ہوتا ہے۔ تو یہ مباہلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حجت قطعی ہے جو میدان کربلا میں یزید بن معقل کے قتل کی صورت میں ظاہر ہوئی، اور حضرت بریر بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقائد پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے مہر تصدیق ثبت کر دی، جو رہتی دنیا تک عاشقان اہل بیت کے لیے ایک منارہ نور کی حیثیت رکھتی ہے اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ سامعین محترم، یہاں کوئی شخص اس بات سے کہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرے یا مغالطے کا شکار نہ ہو کہ جو حضرت بریر بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نفس کے ساتھ اسراف کیا، تو یہ اس کی وضاحت میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں تاکہ کوئی گمراہ شخص عام لوگوں کو اس حوالے سے گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس جملے سے مراد یہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو قربان کرنا گوارا کیا، اور اپنی جان پر، اپنے نفس پر اس طرح سے اسراف کیا، تو اس کا یہ مطلب ہے۔
تو سامعین محترم، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مباہلے میں حضرت بریر بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی گئی، اور جب کہ آپ کی تلوار خارجی اور ناصبی یزید بن معقل کے سر میں دھنسی ہوئی تھی، اسی وقت ایک شخص جس کا نام ابن منقذ عبدی نام کا شخص حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لپٹ گیا، اور دونوں میں تھوڑی دیر تک کشتی ہوتی رہی۔ اس کے بعد حضرت بریر بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دشمن خدا کو، دشمن رسول کو اور دشمن اہل بیت کو پشت کے بل گرا دیا، اور خود اس کی چھاتی پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ جب اس نے یہ حالت دیکھی تو فوراً چیخ و پکار کرنے لگا۔ اب اس کو خطرہ تھا کہ میں عن قریب واصل جہنم ہو جاؤں گا یزید بن معقل کی طرح۔ تو اس پر اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اے لشکر والو، اے لوگو، میری مدد کرو۔ اس کی یہ چیخ و پکار سن کر ایک شخص جس کا نام کعب ازدی ہے، یہ برچھی کے ساتھ حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پیچھے سے حملہ آور ہوا، اور اس نے برچھی جو تھی وہ حضرت بریر بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت اقدس میں اتار دی۔ حسین علیہ السلام کے شیروں پر کسی میں بھی سامنے سے آ کر حملہ کرنے کی جرأت نہیں تھی۔ پتہ تھا کہ موت یقینی ہے، اس لیے جو بھی وار کرتا تھا وہ پیچھے سے وار کرتا تھا، چھپ کر کرتا تھا، یا پھر مل کر لڑائی کرتے تھے۔ کسی شخص میں یہ جرأت اور یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ شیر کے مقابلے میں، کسی بھی جانثار حسین کے مقابلے میں اکیلا آئے، کیونکہ وہ اپنے بڑے بڑے بہادروں کو ایک ہی تلوار کی ضرب سے کٹتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اس لیے لشکر یزید اب ایک ایک جانثار کے مقابلے میں کئی کی صورت میں حملہ آور ہوتا تھا۔ چنانچہ کعب ازدی نے حضرت بریر بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا، اور برچھی کا پھل ان کی پشت اقدس میں اتار دیا۔ حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفت حضرت بریر بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفت اب اس دشمن اہل بیت پر سے ڈھیلی پڑ چکی تھی اور کمزور ہو چکی تھی، چنانچہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن چھوڑنے سے پہلے اس کے ناک کو بری طرح سے زخمی کر دیا۔ تو حضرت بریر بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برچھی کے اس وار سے شہید ہو گئے، اور ان کی روح مبارک قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عاشق اہل بیت حضرت بریر بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب رحمتیں اور سلامتی ہوں، اور ان کے صدقہ سے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، اور ہمیں بھی عشق اہل بیت میں سے کچھ حصہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کے اس مقدس مشن کو جاری و ساری رکھنے کی ہم لوگوں کو توفیق نصیب فرمائے، اور ان کا یہ جو تاریخی مباہلہ ہے، یہ ایمان افروز مباہلہ تمام عشاقان اہل بیت کے لیے قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہے، اور ہمارے ایمان کو اور ہمارے عشق کو تقویت پہنچاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ کعب جب اپنے خاندان والوں کے پاس پہنچا تو اس کے اپنے لوگوں نے اس پر لعن طعن کی، خاص طور پر ایک عورت جو تاریخ طبری میں ہے کہ اس کی بیوی تھی یا اس کی بہن تھی، بہرحال اس کے خاندان میں سے تھی اور اس کی کافی قریبی تھی۔ اس عورت نے اس پر خوب لعنت برسائی،
اور کہنے لگی کہ او بدبخت، تم نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے فرزند سے جنگ کی اور ان کے قاریوں کو اور ان کے جانثاروں کو شہید کیا۔ تو اس موقع پر اس ملعون نے کچھ اشعار اپنی برچھی کی تعریف میں اور کچھ اشعار اپنی بہادری کے حوالے سے کہے، اور یہ کہا کہ میں نے منقذ عبدی کو یقینی موت سے بچایا۔ اس پر ایک اور شخص نے اس شخص پر لعنت کی اور کہنے لگا کہ اے بدبخت، کیا تو نے ایسے شخص کو شہید کر دیا جو قاری قرآن تھا اور ہمیں نمازوں میں ہماری امامت کرواتا تھا، تو نے اتنے بہترین شخص کو قتل کیا۔ جب یہ باتیں عبدی نے سنی، یہ لعن طعن بھی سنی اور یہ گفتگو سنی، تو عبدی بھی اس کے پاس تھا، اس نے بھی کعب پر لعنت کی۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ جب کسی پر لعنت کرتا ہے تو اس کی لعنت کا طریقہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ اس پر لعن طعن پھر اس کے اپنے گھر سے ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ جس شخص پر احسان کرتا ہے وہ شخص بھی پھر اس پر لعنت کرتا ہے، کیونکہ وہ شخص جانتا ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا خبیث اور کتنا بڑا بدبخت اور منافق ہے، کتنا بڑا یہ اس نے کام کر دیا۔ تو عبدی جس کو بچانے کی خاطر اور جس کی چیخ و پکار کی خاطر کعب نے یہ سارا کچھ کیا تھا، عبدی نے بھی اس پر لعنت کی، بلکہ تاریخ طبری نے ہے کہ عبدی نے اس کے رد میں کچھ اشعار کہے، یعنی کعب نے اپنی تعریف میں اور اس بات پہ اشعار کہے کہ میں نے عبدی کو بچایا، تو عبدی نے اس کے رد میں اشعار کہے کہ وہ بدبخت، تو نے مجھ کو بچا کر مجھ پر احسان نہیں کیا، بلکہ بہتر تھا کہ میں حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا جاتا اور ان کو تو شہید نہ کرتا۔ گویا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ قاتلین امام علی مقام علیہ السلام اور قاتلین جانثاران حسین علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد ایک دوسرے پر لعنت کرتے تھے۔ اس سے بڑی بدبختی، اس سے بڑی شقاوت اور اس سے بڑی لعنت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ایک دوسرے پر ہی لعنت برسا رہے تھے اور ایک دوسرے کو ہی ملامت کر رہے تھے۔ بالکل ایسا ہی واقعہ آگے آپ کو ملے گا کہ یزید نے بھی پھر ایسی ہی حرکات کا ارتکاب کیا اور خود ہی اس نے ماتم کروایا، اور پھر سارے معاملات انشاءاللہ آپ کے روبرو پیش کریں گے۔ تو سامعین محترم، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو شخص ننگے دین ہو اور ننگے وطن ہو، اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ اس شخص کو پھر اسی کے ذریعے اس پر لعنت برسواتا ہے جس پر اس نے احسان کیا ہو۔ یہاں ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ برصغیر پاک و ہند میں جن دو غداروں کے نام بڑے نمایاں ہیں، یعنی میر جعفر اور میر صادق، جن کی وجہ سے انگریز کو یہاں کامیابی ملی، ان دونوں نے جب سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان دونوں کو بالترتیب دغا دی اور ان کو انگریزوں کے ہاتھوں شکست دلوائی، اور اس شکست میں ان دونوں غداروں کا بڑا کردار تھا، تو یہ اس شکست کے بعد اور نواب سراج الدولہ کی جو شکست ہوئی ہے اور ٹیپو سلطان کی جو شہادت ہوئی ہے، اس کے بعد یہ انعام و اکرام لینے جب اپنے ہی محسنوں کے پاس پہنچے تو ان محسنوں نے بھی ان پر لعنت کی اور یہ کہہ کر ان کو دھتکار دیا، اور بعض ریفرنسز ملتے ہیں کہ انہوں نے بڑی ان کو عبرت ناک موت دی کہ اے بدبخت لوگو، جب تم نے اپنے لوگوں کے ساتھ وفا نہیں کی تو ہمارے ساتھ کیا وفا کرو گے۔ اور بالکل ایسا ہی واقعہ تاریخ میں اس شخصیت کے حوالے سے بھی ملتا ہے جس نے یزید کے باپ کے کہنے پر
زیادہ تر روایات یزید کے باپ کے حوالے سے ہیں، بعض میں ہے یزید نے کہا، بھارت دونوں باپ بیٹا میں سے جس کے کہنے پہ بھی اس شخصیت نے یہ کام کیا، جب وہ انعام و اکرام کے لالچ میں ان دونوں کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا کہ جب تم نے اتنے بہترین انسان سے وفا نہ کی تو ہمارے ساتھ کیا وفا کرو گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے گھوڑوں کے ساتھ اس کو بندھوا کر حکم دیا کہ گھوڑے بگائے جائیں یہاں تک کہ یہ سسک کر مر جائے۔ چنانچہ گھوڑا بگایا گیا، اس کو گھوڑے کے پیچھے باندھ دیا گیا، اور یہ جس نے بھی زہر دیا تھا آپ کو، یہ پتھروں سے درختوں سے یہ ٹکراتی رہی یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو ہر ننگے دین اور ننگے وطن اور بے وفا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا نہ کرے، جو آل رسول سے وفا نہ کرے، اس پر اس کے اپنے گھر سے ہی اور اس کے اپنے محسنوں سے ہی لعنت برسا کرتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا لعنت نازل کرنے کا بڑا عجیب و غریب طریقہ ہے کہ کعب جس کی خاطر حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر رہا ہے، وہی شخص پھر بعد میں واقعہ کربلا کے بعد بریر وہ کعب پر لعنت کرنے لگ پڑا، اور اس کی خواتین نے بھی کعب پر لعنت کی، اور اسی طرح یزید جس کے کہنے پر عبید اللہ ابن زیاد نے یہ سب کچھ کیا، بعد میں یزید نے ہی عبید اللہ ابن زیاد پر لعنت کی اور کہا کہ میں نے تو یہ ایسا کچھ نہیں کہا تھا، یعنی واقعہ کربلا سے سرے سے ہی مکر کیا، اور ماتم وغیرہ کا بھی لوگوں کو کہا کہ ماتم کرو۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت برسانے کا بڑا عجیب و غریب اور حکمتوں بھرا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے وفاداروں میں، اپنے پیارے محبوب کے جانثاروں میں اور آل رسول کے عاشقوں میں شامل رکھے، اور ان کے صدقہ سے دونوں جہانوں میں ہم سے راضی ہو۔ اس قسط میں اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ کچھ واقعات اگلی قسط میں عرض کیے جائیں گے۔ والسلام۔